اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، نمرود ناکام ہو گیا، سارے اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، فرعون ناکام ہو گیا، سارے اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، دنیا کا طاغوت پیغمبر کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ رب اسے کہتے ہیں جو ابراہیم کو آگ کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، رب اسے کہتے ہیں جو موسیٰ کو پانی سے پار لگا دیتا ہے، اور رب اسے کہتے ہیں جو بہتے ہوئے دریا میں بچے کی زندگی کو محفوظ کرتا ہے، رب اسے کہتے ہیں اسی بچے کے عین شباب کے موقع پر ایک قدم جنت میں ہے، ایک قدم باہر ہے، جسے دنیا شداد کہتی ہے، اسی وقت جو روح شداد کی قبض کر لیتا ہے اسے رب کہا جاتا ہے۔ رب اسے کہتے ہیں ساری دنیا کا طاغوت مل کر اس قرآن کو مٹانے پہ لگا رہا، لیکن اس قرآن کی حفاظت اللہ نے ان معصوم کے سینوں میں محفوظ کر کے دنیا کو پیغام دے دیا ہے۔ تم قرآن جلا سکتے ہو، تم مساجد شہید کر سکتے ہو، لیکن کتنے ایسے سینے ہیں کہ جن کو تم چھنی کر کے اس قرآن کو غیر محفوظ کر دو گے۔ اسے رب کہتے ہیں جو ان سینوں کے اندر قرآن کو محفوظ کر دے۔ اس لیے اللہ نے مختصر تعارف کروایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے، اس لیے اس کی عزت کر، اس کے فضائل میں جائے، ساری زندگی انسان فضائل بیان کرتا رہے، فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کی فضیلت کے اندر یہ بھی ہے کہ جبریل امین لانے والے تھے، اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے۔ فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ فاروق اعظم بہن کے منہ سے سنے تو کہہ اٹھیں کہ بہن مجھے بھی پڑھا کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ وقت کے عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کی زبان سے سنے تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب پیغمبر اس آیت پہ پہنچے تو آیت سے آنکھوں سے موتی جیسے آنسو بکھر پڑے۔ کہا کہ ربا روتے کیوں ہیں، اے حبیب روتے کیوں ہیں؟ کہا کہ ساری امتوں کو قیامت کے دن ان کے انبیاء کے ساتھ پکارا جائے گا، میری امت کو تمام انسانیت کے ماتحت میرے نام کے ساتھ میدان حشر میں پکارا جائے گا۔ یہ ساری اس کے فضائل ہیں، لیکن مسئلہ فضائل کا نہیں ہے، مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے۔ آپ بھی اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی اسی دور کے باسی ہیں، ہمارے مسائل بھی مشترک ہیں، چاہے وہ انفرادیت کی سطح کے ہوں، اجتماعیت کی سطح کے ہوں، معاشرے کی سطح کے ہوں، پارلیمنٹ کی سطح کے ہوں، کسی بھی سطح کے مسائل ہوں، مشترکہ مسائل ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنی بدقسمتی ہے، کتنی بد نصیبی ہے کہ اللہ نے سارا کچھ ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اس کے باوجود زوال کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک وقت ہندوستان کے اندر یہ تھا کہ دلی کا جب بادشاہ کا تخت لگتا تھا تو ایک ہوٹر بجایا جاتا تھا اور سارے بادشاہ کے استقبال کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ دنیا جسے مغلوں کے دور کے نام سے جانتی ہے، یہ بہادر شاہ ظفر ہے، اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاں ناشتہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب انگریز آفیسر کے دفتر میں لنچ اور کھانے کا ٹائم ہو جایا کرتا تھا، لیکن مسلمان کے لیڈروں کے اندر غفلت آ چکی تھی، قرآن بلا بیٹھے تھے۔ یہ مغلوں کا دور ہے، عیاشی کے ساتھ حکومت کی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی بہادر شاہ ظفر نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن سر سے پانی گزر چکا ہے۔ اللہ نے روب بھی دیا تھا، دبدبا بھی دیا تھا، مال بھی دیا تھا، حکمرانی بھی دی تھی، لیکن قرآن زندگی کے اندر نہیں تھا، جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوتے ہوئے اللہ نے ناکام بنا دیا۔ 1862 میں گرفتار ہوتے ہیں، رنگون کے ایک کمرے میں قید ہوتے ہیں،
وہ بہادر شاہ ظفر، اور جس کے آگے غلاموں کی گردنیں جھکتی تھی، وہ بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کے اوپر حکومت کیا کرتا تھا، وہ بہادر شاہ ظفر جس کے تخت کے پاس وائسرائے ہند بھی اجازت لے کر آیا کرتا تھا، لیکن زندگی سے قرآن نکلا تو بہادر شاہ ظفر کی کوئی قیمت نہیں رہی، وہ تخت بھی چلا گیا، وہ حکمرانی بھی چلی گئی، وہ روب و دبدبہ بھی چلا گیا، رنگون کے کمرے میں، انگریز کے کمرے میں قید ہے، اور آخری عمر کے اندر اسی کمرے میں فوت ہوتے ہیں۔ اس وقت کمرے کے پیچھے انہیں دفن کر دیا جاتا ہے اور زمین ہموار کر دی جاتی ہے۔ آج بھی بہادر شاہ ظفر کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت یہ کہا تھا، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں۔ آج میرے اور آپ کے امت مسلموں کے لیڈروں کے یہ حال ہو چکے ہیں۔ ہم اخلاقی طور پر اتنا پستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے کان میں جوں تک نہیں رونگتی، ہم قرآن کی آیات کو سنتے ہیں، دل پر دستک نہیں ہوتی، ہم جنازے اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، لیکن زندگی میں انقلاب بپا نہیں ہوتا۔ توسا کے حالات اٹھا کر دیکھیں، بلوچستان کے حالات اٹھا کر دیکھیں، سیلاب کا ایک ریلا ہے، اس سیلاب کے ریلے میں انسانیت کا جم غفیر ختم ہو چکا ہے، لوگوں کے اموال لٹ چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارا مجمع نکل کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوتا، لیکن ہماری زندگی میں ٹس سے مس نہیں ہوئی، ہماری زندگی میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ قرآن نے کہا تھا سود سے بچنا ہے، ہم نے سود کو اپنی معیشت کا حصہ بنا دیا۔ قرآن نے کہا تھا گاڑوں سے بچنا ہے، ہم نے آزادی کے دن ننگی لڑکیاں نعوذ باللہ پارلیمنٹ کے اندر نچوا دی، اور جس ملک کے اندر نچوائی وہ ملک کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کی بنیادوں کے اندر جوان بہنوں کا خون لگایا گیا تھا، جوان بیٹیوں کا خون بہایا گیا تھا۔ سکھوں نے نیزے کے اوپر امت مسلمہ کے سر اچھالے تھے، بوڑھوں کی داڑیاں نوچی گئی تھی۔ پاکستان اس قرآن کے صدقے سے اس کا وجود باقی ہے، اس قرآن کے صدقے سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ بدبختی یہ ہے قرآن نے ہمیں روکا سود سے، ہم سود کا حصہ بن گئے۔ قرآن نے روکا ہمیں گانے بجانے سے کہ گانا نہیں بجانا، ہم اس کا حصہ بن گئے۔ قرآن نے روکا کہ بے ایمانی نہیں کرنی، ہم نے تجارت کے اندر بے ایمانی کو تیزی سمجھ لیا۔ قرآن نے روکا آپس میں تعلق ٹھیک رکھنا ہے، ہم نے اپنے دلوں کے اندر نفرت کے بیج بو دیے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ بھائی کے جنازے پہ نہیں جاتا، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، رگوں کے اندر ایک ہی خون دوڑتا ہے، لیکن نعوذ باللہ دشمنی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا منہ ایک زندہ بھائی دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ پھر میں اور آپ شکوہ کریں کہ لیڈروں کے حالات کی وجہ سے قوم کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، قوم کے حالات کی بگڑنے کی وجہ سے لیڈر بگڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں ہم نیچے سے لے کر اوپر تک گناہوں کے اندر جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں۔ اس لیے آج کا دن، آج کا یہ وقت توبہ طائب ہونے کا وقت ہے۔ خدا کی قسم، جب رب تعالیٰ عذاب کا کوڑا برساتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کے کوڑے کو دور کرنے والی نہیں ہے۔ اس لیے وقت ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہو، قرآن کو اپنے سینوں سے لگاؤ۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے اللہ عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، ان بچوں کو کمزور نہ سمجھنا، ان بچوں کو کمتر نہ سمجھنا، ان کے والدین کو کمتر نہ سمجھنا۔ یہ دنیا کا اسٹیٹس ہے کہ لال قالین بچھا کر انسان ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے، ایک دوسرے کے پہچان کی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت کرتا ہے۔ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کی عزت زیادہ کرو، یہ فلاں MNA کا بیٹا ہے، MPA کا بیٹا ہے، یہ وزیر اعظم کا اسٹیٹس ہے، یہ صدر کا اسٹیٹس ہے، یہ دنیا کے اسٹیٹس ہیں، ختم ہو جائیں گے۔
ایک وقت تک یہ ساتھ لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ان تمام اسٹیٹس والوں کا مشترکہ گھر جو بنایا ہے اسے قبر کہتے ہیں۔ اس قبر کے اندر یہ اسٹیٹس کام نہیں آئے گا۔ والدین چھوڑ کے چلے جائیں گے، بہن بھائی چھوڑ کے چلے جائیں گے، مال دولت چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اس قبر کے اندر مجھے اور آپ کو وہی سورہ ملک کام آئے گی جو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہم دنیا میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ بچے معصوم ہیں، ان کے سینوں میں اللہ نے اپنے کلام کو نازل کیا ہے، ان کے سینوں میں اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، میرے حبیب نے فرمایا میری امت کے معزز اور مکرم لوگ وہ ہیں کہ جن کے سینوں کے اندر رب تعالیٰ کا یہ کلام محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ فضل القرآن علی سائر الکلام، کہ تمام کلاموں پر قرآن کی فضیلت ایسی ہے کہ فضل الرحمن علی سائر خلقی، کہ جیسے مجھ رحمان کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ ایسی عزت والی کتاب کو اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ ان کے صدقے امت سے دعا مانگا کریں۔ حضرت اسید حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ میں رات کو تلاوت کرتا ہوں، میری بیوی بھی سنتی ہے، ساتھ گھوڑا بھی بندھا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا ہے، دل میں خوف آتا ہے کہیں بیوی مصیبت میں نہ آ جائے۔ اسید حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب نے فرمایا اسید پریشان نہ ہونا، تمہاری تلاوت کے دوران آسمان سے ایک فرشتہ آ کر تمہارے تلاوت کو سنتا ہے، وہ تمہارے جب تم تلاوت شروع کرتے ہو وہ غور سے نازل ہوتا، غور سے سنتا ہے اور تمہارے کلام کو سن کر وہیں پر رہتا ہے، جب تم تلاوت ختم کرتے ہو وہ واپس چلا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے امت مسلمہ کو جو چند باقیات دی ہوئی ہیں وہ ان معصوم بچوں کے قرآن کے محفوظ ہونے کی وجہ سے دی ہیں۔ کیا پتا رات کے کس پہر میں کوئی ڈانس کرنے والا ڈانس کرتا ہوگا، میوزک سننے والا میوزک سنتا ہوگا، حرام کاری میں مبتلا ہونے والا حرام میں مبتلا ہوگا۔ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے، کسی کو مورد تان بنانا مقصود نہیں ہے، اصلاحی طور پر پیغام ہے۔ رب تعالیٰ کے فرشتے عذاب لے کر آتے ہوں گے، لیکن دوسری طرف کسی مدرسے کی چٹائی پر یہ بچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہوں گے، کسی مسجد کے محراب میں کوئی مولوی رب تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوگا، کسی گھر کی چوکھٹ میں کوئی سفید داڑھی والا رب تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں، لیکن ان معصوموں کا قرآن سن کر، اس مولوی کی دعا سن کر، اس پردیسی بزرگ کی دعا سن کر واپس چلے جاتے ہوں گے کہ یا اللہ اس قرۂ ارض پر تو تیرے کلام پڑھنے والے بھی موجود ہیں، تیرے نام لینے والے بھی موجود ہیں، اس لیے قرآن والوں کو کبھی ڈیگریڈ نہ کرنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ والے ملیں تو ان کی عزت کیا کرو۔ یا رسول اللہ یہ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اہل القرآن، یہ قرآن والے اللہ والے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اللہ کا ذکر کر کر یہ یاد آتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح کہ قرآن نے تربیت ایسی مضبوط بنیادوں پر کی تھی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے صحابہ کو معیار بنایا۔ یہ آج کا بچہ جو حفظ کر کے اس معاشرے میں قدم رکھ رہا ہے، کل انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ علوم کے تاج سے اس کے سینے کو منور فرمائے گا۔ یہ ایک نہیں سینکڑوں کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ ہو سکتا ہے یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہ آئے، مادیت کا چشمہ پہنا ہوا ہے، یہاں پر مسائل اسباب کے تحت حل ہوتے ہیں، سفارشات کے تحت حل ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی پھر یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹانگ سے لنگڑے صحابی ہیں، عذر ہے، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ احد کا میدان سجنے والا ہے، مجھے بھی اجازت دیں، لیکن بچے مجھے روک دیتے ہیں کہ آپ معذور ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اے عمر بن جموح آپ واقعتاً معذور ہیں،
آپ کے اوپر جہاد کا حکم نافذ نہیں ہوتا، آپ کو اللہ نے معذوروں کی صف میں رکھا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس لنگڑی ٹانگ کو گھسیٹتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو کہہ دیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شہادت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ یہ قرآن کے تربیت یافتہ لوگ تھے، احد کے میدان میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اللہ کے حبیب جب گزرے شہداء پہ نظر پڑی تو عمر بن جموح پہ بھی نظر پڑی۔ کہا اپنے صحابیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ صحابیوں سنو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ان بچوں کا تعلق بھی اسی طبقے کی کڑی کے ساتھ ہے۔ یہ جب رب تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے مانگنا شروع کر دیں تو اللہ حکومتوں کے دھاروں کا رخ پھیر دیتا ہے، اللہ بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ ان کی بیوی آئی، عمر بن جموح کی لاش کو اٹھاتی ہیں کہ اونٹ پہ رکھوں اور گھر کی طرف لے کے چلوں، لیکن اونٹ مدینہ کی طرف جانے کا نام نہیں لیتا، گردن واپس احد کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ عمر بن جموح کی میت لے کر جانا چاہتے ہیں لیکن رخصت نہیں ہوتی۔ کہا کہ آپ ان کی بیوی ہیں، آپ بتائیں کیا گھر سے نکلتے ہوئے عمر بن جموح نے کوئی دعا مانگی تھی؟ جی جی یا رسول اللہ، دعا مانگی تھی کہ اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے واپس میدان احد سے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لٹائیے گا۔ بولا اس دعا کی وجہ سے ان کی میت بھی وہاں پہ نہیں جائے گی۔ آج بھی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر احد پہاڑ کے تناظر میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کے دست و بازو بن جائیں، ان کے معاون بن جائیں۔ دنیا کفر کا نظام روز اول سے رہا ہے کہ وہ اسلام کے قلعوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے، مدارس کے خلاف سازشیں کرتا ہے، نت نئے انداز سے کرتا ہے۔ اس تناظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ گیم تھیوری ہے کیا، مطالعے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے ان اسلام کے قلعوں کو محفوظ رکھا ہے۔ ان کی نسبت آج کی نسبت نہیں ہے، اصحاب صفہ کے چبوترے کے ساتھ ان کی نسبت ہے، ان کی نسبت دار ارقم کے ساتھ ہے، ان کی نسبت ابو حنیفہ کی علمی محفلوں کے ساتھ ہے، ان کی نسبت اللہ نے امام غزالی کے فلسفے سے جوڑی ہے، ان کی نسبت اللہ نے اسلام کے فلسفے سے جوڑی ہے۔ لیکن آج بھی کوئی شخص اگر ان کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ان کا مقابلہ نہیں، وہ رب تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے۔ ان کا کام تو رب تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے۔ آج ہندوستان سے جب انگریز رخصت ہو رہا تھا، مختصر بات کر کے اجازت چاہوں گا، اس نے جاتے جاتے مولویوں کے اوپر 3 ذمہ داریاں ڈال دی تھی۔ آج موضوع ڈسکشن ہوتا ہے، ڈیبیٹ کی جاتی ہے، علماء کا کیا کردار ہے، علماء کیا کرتے ہیں، کہ میرے اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انگریز کی وہ سوچ ہے جو جاتے جاتے لاڈ مکالے کے تحت تقسیم کر کے چلا گیا۔ میں عصری تعلیم کا خلاف نہیں ہوں، لیکن عصری تعلیم انسان ایسی حاصل کرے کہ والد کے جنازے پر کھڑے ہو کر دعائیں مغفرت نہ پڑھ سکے، قبر پہ کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا رکوع نہ پڑھ سکے، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہیں عطا کر دے۔ عصری تعلیم انسان حاصل کرے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ اپنے حلال حرام کے مسائل جانتا ہو۔ بڑی شرم کی بات ہے کہ بڑے بڑے سفید ریش لوگ آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ جب ان سے گپ شپ لگائی جاتی ہے پتہ چلتا ہے غسل کے فرائض کا بھی نہیں پتا۔ یہ حقائق پر باتیں ہیں، یہ شرمندگی کی باتیں ہیں۔ ہم مسلم معاشرہ کا حصہ ہیں، پاکستان کا حصہ ہیں، پیغمبر کے نام کا کلمہ گو ہیں، قرآن کو سینوں سے لگانے والے ہیں۔ ہمارے اداروں میں، ہمارے معاشروں میں، ہمارے گھروں میں حفاظ موجود ہیں، لیکن ہماری اخلاقی پستی، دینی تعلیم کی پستی اس حد تک گر چکی ہے کہ ہم اس حالت میں مجبور ہیں۔ یہ آپ کا میرا قصور نہیں ہے، یہ وہی سوچ ہے جو آج بھی پنپ رہی ہے، آج بھی مختلف قسم کا لیبل اوڑھ کر ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ مولوی کو ذمہ داری دے دی کہ یہ مسلح سنبھالے گا، یہ نکاح سنبھالے گا اور یہ جنازہ سنبھالے گا۔ آج دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، برف ہو یا گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، بارش کا موسم ہو یا صحیح موسم ہو، لیکن وہاں پر مسجد کے اسپیکر میں ہمیں اذان سنائی دیتی ہے، امام مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا تعلق اسی معاشرے سے ہے،
اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ہم یہ کہیں کہ صرف جنازہ مولویوں کے پڑھنے کا کام ہے، یہ غلط سوچ ہے. ہم صرف یہ کہیں کہ ایصال ثواب کے لیے حافظ ہی پڑھے گا، یہ غلط سوچ ہے. ہمیں خود اپنے میدانوں میں اتنے تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم والد کا جنازہ خود پڑھا سکیں، والد کے ایصال ثواب کے لیے اتنا قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں تاکہ والد کو ایصال ثواب ہو سکے. کم از کم ہم ان حالات میں قبر میں جائیں کہ جب فرشتے آئیں تو سورہ ملک آگے کھڑی ہو جائے کہ اس صاحب قبر کو عذاب نہیں دینا، یہ میرا پڑھنے والا تھا. جب میدان حشر میں جائیں تو رب تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے لیے شفاعتی بن جائے، سفارش کا ذریعہ بن جائے. ہم اس طبقے کا شمار نہ ہوں، ہم اس گروہ کا شکار نہ ہو جائیں کہ جس گروہ کے خلاف قرآن گواہی دے کر انہیں جنت سے نکال کر جہنم میں کہیں نہ ڈلوا دے. نیت کریں آج سے کہ قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو معنی کے ساتھ سیکھنا ہے، ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے، حالات حاضرہ کے تناظر میں سیکھنا ہے. قرآن کو جب تک نہیں سیکھیں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. شیخ الہند محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کے 4 بڑے شاگرد تو بہت تھے، 4 بڑے شاگرد جن کے ذریعے اللہ نے شیخ الہند محمود الحسن گنگوہی کے علم کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا ہے. ایک شاگرد علامہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے روس کی سرزمین پر کام کیا. ایک شاگرد رحمۃ اللہ کرامی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عیسائیت کے میدان میں کام کیا. ایک شاگرد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی محفلوں میں بیٹھ کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ توبہ طائب ہوئے. علامہ اقبال نے جب انور شاہ کشمیری کو دیکھا بولا کہ ہم تو رومی کو اور سعدی کو ان کی شخصیت دیکھ کر بھول جاتے ہیں، لوگ اقبال کے کلام کے دیوانے ہیں. خدا کی قسم اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس انور شاہ کشمیری کی محفل سے عطا کیا ہے. ایک شاگرد سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ الہند تحریک ریشمی رومال کے بھی بانی ہے، تحریک خلافت کے بھی روئے رواں ہیں، تحریک ترک موالات کو بھی چڑھانے والے ہیں. پاکستان کے پیچھے قربانیاں تھی. شیخ الہند مالٹا میں قید ہو جاتے ہیں. ایک وہ بوڑھا جس کی جوانی اسلام کی خدمت میں لگی ہو، جس کی جوانی قرآن کے علوم میں لگی ہو، وہاں پر تفسیر لکھتے ہیں. اور جب باہر آتے ہیں کہا کہ امت مسلمہ کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ان کے مسائل کا حل قرآن کی تعلیم میں ہے. آج سے میرا مشن یہ ہے، میں کہیں بھی جاؤں گا تو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو عام کروں گا. آج بھی ہماری کامیابی اسی میں منطبق ہے، اسی میں منحصر ہے، اسی میں مضمر ہے کہ جب تک ہم قرآن کو نہیں لیں گے اس وقت تک حالات سیٹ نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حفاظ بچوں کے والدین کو اللہ وہ بہاریں عطا فرمائے جس کے وعدے قرآن نے اور جس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. اللہ ان بچوں کو عالم باعمل بنائے، اساتذہ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، خاندان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ ان کی تربیت ان اصولوں پہ کرے کہ جن اصولوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.